جناب زینب رو رہی ہیں. ایک مرتبہ جملہ کہا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان تو لے لیا. نانا کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے, بابا کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے, بھیا حسن کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے. کہیں آپ کو کوئی چھوڑ کے چلا تو نہیں جائے گا؟ ابھی مولا حسین نے جواب نہیں دیا تھا. حفاظت کرنے والوں میں جناب حبیب بھی تھے. جناب حبیب کے کان میں آواز پڑ گئی کہ جناب زینب کہہ رہی ہیں آپ نے امتحان لے لیا. جانتے ہیں جناب حبیب نے کیا کیا؟ آواز دی, او انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ, علی کی بیٹی کو تمہارے حوصلوں کا امتحان چاہیے. ایک مرتبہ سب باہر آ گئے. جناب حبیب نے تلوار کھینچی, کہا بی بی اگر آپ حکم دیں ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں قلم کر دیں گے. جناب زینب رونے لگی, رو کے کہا اماں حسین کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں. بی بی نے بہت گریہ کیا, کہا اماں اتنے وفادار اصحاب. بس بے رات گزرتی رہی. مولا حسین اہل بیت کی مختلف خیموں کے خود جا کے دیکھتے رہے. ایک خیمے کے باہر آئے تو ایک بی بی کہہ رہی تھی پروردگارہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی, اگر اولاد ہوتی میں حسین پہ قربان کر دیتی. بس یہ جملہ سننا تھا. مولا حسین آنا چاہتے تھے, دیکھا جناب عباس آ گئے. کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں گا. جناب ام کلثوم سے کہا بی بی آپ کی طرف سے میں جاؤں گا. بس بھئی آرام سے روئیے گا, آرام سے, مجھے جلدی نہیں آج, میں آرام سے پڑھوں گا. سانس لیتے رہیے گا, گریہ خوب کیجیے گا, آرام سے. بس بھی اس کے بعد مولا حسین ایک ایک خیمے کے جتنی بھی بیبیاں تھیں نا سب کو سن رہے ہیں. ایک بی بی بار بار کہہ رہی ہے پروردگارہ میں علی اکبر کے بغیر جی نہیں سکتی. پھر ایک بی بی کے جملے سنیں, وہ دو بیٹوں کے ہاتھوں میں بال ڈال کے کہتی, بالوں میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے میرے شیرو کل ماموں کے دشمن کو مار دینا. اے میرے شیرو تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم حیدر کرار کے نواسے ہو, ماموں کے دشمن عمر سعد کا سر قلم کر دینا. مولا نے سنا ایک بی بی کہہ رہی ہے علی اصغر بیٹا ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجے گی. بیٹا ابھی آپ چلنے لائق نہیں ہوئے ہیں, بیٹا آپ کیسے جائیں گے؟ پھر خود ہی کہا بیٹا جب کل بابا کو تیر لگے نا آپ اپنے گلے پہ لیجئے گا, بابا کو تیر نہ لگنے دیجئے گا. اجرکم اللہ. ہر ماں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہے. میرا دل کہتا ہے شب عاشور میں مدینے میں کچھ بیویاں بہت رو رہی ہوں گی. ایک جناب ام البنین کا دل بڑا مچل رہا ہوگا, ہائے میرے چاروں بیٹے کربلا میں ہیں. بی بی جانتے ہیں بار بار کیا کہتی تھی؟ پروردگارہ میرے چاروں بیٹے حسین پہ قربان, مولا حسین کو بچا لے. وہاں جناب ام سلمہ بھی ہیں. جانتے ہیں ان کے پاس کون سی بی بی ہے؟ بی بی کا نام ہے فاطمہ صغریٰ. وہ بی بی بار بار رو کے کہتی ہے نانی اماں میرا دل بڑا پریشان ہے, آج رات مجھے نیند نہیں آ رہی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے تو بھی مصائب پڑھے ہی نہیں ہیں. شب عاشور گزر گئی, صبح عاشور ہوئی. مولا حسین نے کہا علی اکبر میرے لال آج آپ اذان دیجئے. جناب اکبر نے اذان دی, اللہ اکبر. ساری بیبیاں تڑپنے لگیں, ماں تڑپنے لگی. بہنوں نے کہا علی اکبر کی آواز میں بڑا درد ہے, سن کے روئیے گا. کوئی آج آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. شب عاشور ہے. بس بھئی اس رات میں پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں,
ہلال ابن نافع، جو 4 راوی ہیں نا جنہوں نے مقتل لکھا، ان میں سے حمید ابن مسلم ہے، ان میں سے ہلال ابن نافع وہ کہتا ہے میں نے دیکھا مولا حسین مقتل میں اتر گئے شب عاشور، اور مختلف جگہوں پہ جا جا کے رو رہے ہیں، خود جگہ دیکھتے ہیں، کسی جگہ پہ علی اکبر کو برچھی لگنی ہے، کہیں علی اصغر کو تیر لگنا ہے، کہیں عباس کے بازو قلم ہونے، خود دکھا رہے ہیں۔ ہلال ابن نافع کہتا ہے مجھے دکھا رہے ہیں، نافع ابن ہلال کہہ لے یا ہلال ابن نافع، مولا خود دکھا رہا ہے، کہا ہلال رک جاؤ، آگے نہیں آ سکتے۔ کہا مولا آگے کیا ہے؟ کہا آگے میرا مقتل ہے۔ کہا مولا میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا میری ماں میرے مقتل کی صفائی کر رہی ہے، رک جاؤ۔ سنیں گے؟ بس بھئی رات گزر گئے، صبح ہوئی، شہادتیں شروع ہو گئیں۔ اب ظہر کے بعد عصر سے پہلے مولا حسین خیموں میں آخری ودا کے لیے آئے۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، 3 ودائیاں پڑھوں گا، اگر آپ برداشت کر سکے تو پھر شہادت پڑھوں گا، نہیں تو روک دوں گا۔ اب مولا کی پہلی ودائی کس سے ہے؟ مولا سجاد سے۔ مولا حسین خیموں میں آئے، پہلے اس خیمے میں گئے جہاں مولا سجاد چٹائی پہ لیٹے تھے۔ میری طرف دیکھیے گا، بیمار امام چٹائی پہ لیٹے ہیں، مولا حسین نے دایاں بازو پکڑا اور امام سجاد سے کہا سجاد میں اسرار امامت سونپنے آیا ہوں۔ مولا سجاد کی آنکھ کھلی، خود فرماتے ہیں جیسے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان، پورے بدن سے خون بہ رہا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے مولا حسین کو دیکھا، پھر رو کے جملہ کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بابا این امی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ مولا حسین نے کہا قد قتل، سجاد آپ کے چچا عباس مارے گئے۔ مولا سجاد نے کہا بابا این اخی علی الاکبر، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ اب مولا حسین نے بھائی کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں دی، بس ایک جملہ کا سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا، میں کب تک بتاؤں گا؟ سجاد مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں؟ سجاد سب مارے گئے، سجاد کوئی نہیں رہا۔ اب ایک مرتبہ مولا نے بازو پکڑا، کچھ وصیتیں کی، میں صرف 2 وصیتیں پیش کروں گا، جو دیکھ سکتا ہے میری طرف ضرور دیکھے، جو نہیں دیکھنا چاہتا آنکھیں بند کر لے۔ جانتے ہیں کیا کہا مولا نے؟ کہا سجاد جب آپ مدینے واپس جائیے گا میرے ماننے والوں سے جب ملیے گا، سجاد میرے ماننے والوں سے کہیے گا شیعتی مہما شربتم ما اعذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا، میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ بھائی ایسے روئیں گے تو کوئی بے ہوش ہو جائے گا، سانس لے لیں، سانس لے لیں، میں بھی پڑھوں گا۔ مولا نے 2 مرتبہ آپ کو یاد کیا، عزادارو 2 مرتبہ مولا حسین نے یاد کیا۔ ایک مرتبہ کا جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس یاد کرنا، دوسرا جانتے ہیں کون سا موقع؟ مولا فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا، لیکن کسی نے میرے بچے پہ رحم نہیں کھایا۔ ہائے ہائے
بس بھائی یہ مولا کی پہلی وداعی ہے. مولا کی ابھی میں نے پہلی وداعی پڑھی ہے. کس سے ودا کیا؟ مولا سجاد سے. دوسری وداعی سنیں گے؟ دوسری وداعی جناب زینب سے. مولا حسین اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب تھی. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا زینب مجھے پرانا لباس لا دو. ساری بیبیاں آ گئیں جناب زینب کے خیمے میں. مولا نے اپنی ابا قبا پہ پرانا لباس پہنا اور ایک مرتبہ رو کے کہا بہن خدا حافظ، زینب الوداع. زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا، میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا، میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا. سب کا نام لے کے کہا زینب سب آپ کے حوالے. چلے مولا حسین میری طرف دیکھیے گا، ابھی در خیمہ پہ نہیں پہنچے تھے. جناب زینب نے آوازی محلن محلن یا آخی، بھیا آہستہ بھیا آہستہ، ابھی باہر نہ جائیے گا. جناب زینب تیزی سے آگے بڑھیں. کہا بھیا ذرا گریبان چاک کیجئے. مولا حسین نے گریبان کھولا. بی بی زینب نے قدموں کو اٹھایا، گلے کو چومنا شروع کیا. کہا بہن کیا بات ہے، گلے کو کیوں اتنا چوم رہی ہیں؟ کہا بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ ودا کے لیے آئے میری طرف سے گلا چومنا. نہیں میرا بچہ نہیں، ابھی بیٹھ جا، بس بھئی ابھی زیارت نہیں آئے گی. مولا حسین نے دیکھا بہن بار بار گلا چوم رہی ہے، بھئی رک کے سانس لے لیں. کہا اماں نے کہا تھا حسین زینب جب حسین آئے نا میری طرف سے گلا چومنا. اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے. میری طرف دیکھیے گا. اب ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا زینب اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے. بی بی نے چادر ہٹائی. مولا نے چومنا شروع کیا. کہا بھیا کیا بات ہے، کیوں اتنی کلائیاں چوم رہے ہیں؟ کہا بابا نے کہا تھا حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ملو کلائیاں چومنا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے. اجرکم اللہ. برداشت کر پائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی برداشت کر پائے گا. آپ میں طاقت ہی نہیں شہادت سن سکیں. مجھے لگتا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے گا. سنیں گے جملے؟ مولا حسین نے بہن سے ودا کیا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا سن لیجئے. مولا نے بہن سے ودا کر لیا، بیٹیوں سے ودا کیا، باہر آ گئے. جب خیمے سے باہر آئے مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں جب مولا خیموں سے باہر آئے نا تو نظر یمیناً و نظر شمالا. مولا حسین نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. اہل سنت کا راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ گئے. کہا بھیا ابھی زینب زندہ، میں آپ کو سوار کراؤں گی. بی بی نے بازو پکڑا. بی بی نے مولا حسین کو سوار کرا دیا. مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، ذوالفقار پہ ہاتھ رکھا، کہا ذوالجناح آگے بڑھ. مولا نے ایڑ لگائی، ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. مولا نے دوسری مرتبہ کہا ذوالجناح آگے بڑھ، پھر بھی ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. اب تیسری مرتبہ مولا نے جملہ کہا ذوالجناح میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے اصحاب مارے گئے، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، آنسو بہنے لگے، سر جھکا کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا.
مولا نے دیکھا زلجنا کے پچھلے قدموں سے ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے. پکڑے میرے بھائی کو، پکڑے نہیں. کوئی بے ہوش ہو جائے گا. مولا زلجنا سے اترے، بچی سے کہا سکینہ کیا بات ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ جناب سکینہ نے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سنیں گے؟ جناب سکینہ نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے نا، میں پانی لینے جا رہا. جناب سکینہ نے کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے، بابا مت جائیے، بابا جو جاتا واپس نہیں آتا. بابا مت جائیے. جناب سکینہ سے مولا حسین نے کہا بی بی بیٹی میں نے اپنے نانا سے بچپنے میں وعدہ کیا تھا، بیٹی میں وعدہ پورا کرنے جا رہا. اب جناب سکینہ نے کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لے. مولا حسین خاک کربلا پہ لیٹ گئے، چھوٹی سی بیٹی کو سینے سے لگایا. میں بھی بیٹیوں والا ہوں. مولا نے بہت زور سے پیار کیا، رخساروں کو چوما، کانوں کو پیار کیا. میری بیٹی خیمے میں واپس چلی جائیے. پھر ایک جملہ کہا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سن لیں. سنیں گے مولا نے کیا کہا؟ کہا سکینہ آج رات ماں جہاں سلائے سو جائیے گا، ضد نہ کیجئے گا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے. بی بی نے ایک جملہ کہا بابا اب میں نہیں روکوں گی. بابا آپ جا رہے ہیں نا؟ بابا کوئی بات نہیں چلے جائیے. بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے. بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں، سب میری طرف دیکھیں. جناب سکینہ نے کہا بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. جناب سکینہ نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں قید آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے، آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے، مجھے بتاتے ہیں میری بہنیں بھی بے ہوش ہو جاتی ہیں. آخری جملے نہیں پڑھ رہا. مولا حسین نے بیٹی سے وداع کیا، مولا حسین چلے، مقتل میں اترے، حملہ کیا، دوسرا حملہ کیا، تیسرا حملہ کیا. آسمان سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے زلجنا کو روکا، بس زلجنا کو روکنا تھا. عمر سعد نے کہا تیر چلاؤ. چاروں طرف سے تیر آنے لگے، پورے جسم میں تیر تھے. کربلا میں زلزلہ آنے لگا. ایک بہن خیمے سے باہر نکل آئی، نام زینب ہے، بی بی تلہ زینبیہ پہ آئی. ایک مرتبہ دیکھا ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے، چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے. بی بی نے پہچانا نہیں یہ حسین ہے. ایک مرتبہ کہا انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا نے نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں. جناب زینب کو دیکھا، کہا یا زینب ارجعی الی الخیام،
زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی شمر میرا امامہ اتارے گا، بالوں میں ہاتھ ڈالے گا۔ رک جائیں، مولا حسین زمین پہ آئے، سینے میں تیر چھے، پیشانی زمین پہ نہیں لگی۔ عمر سعد نے کہا کوئی آگے بڑھو، حسین کا سر قلم کرو۔ شمر نے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر اٹھایا، خنجر چلا۔ میں نے تمام کر دیا، نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھ رہا۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ سن لیجئے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، پہلا خنجر چلا، جناب آدم نے رخ موڑ لیا، کہا یا رسول اللہ اب آپ جانے اور حسین جانے۔ دوسری ضربت چلی، جناب نوح نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری ضربت، جناب ابراہیم نے رخ پھیرا، ضربتیں چلتی رہی، سارے انبیاء نے رخ پھیر لیا، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ضربت چلی، رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور حسین میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اور ضربت چلی، علی مرتضیٰ نے کہا فاطمہ اب آپ جانے اور حسین میں نہیں دیکھ سکتا۔ جناب سیدہ آگے بڑھی، برقعے کا دامن پھیلایا، ہاتھوں کو گلے پہ رکھا، پروردگارا میں نے چکیا پیس کے پالا، یا حسین